يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا موضوع کسب اور اس کا پیشہ، یعنی انسان کمائی کرے اور پیشہ کیا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیشے چار ہیں: تجارت، زراعت، صنعت اور جابس۔ انہی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے تاکہ تم اس کے کندھوں پر چلو۔ چلنا بھی ہے، جینا بھی ہے یہاں، اور چلنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اسی زمین میں چل پھر کے اپنا رزق تلاش کرو اور اسی زمین سے اپنا رزق بناؤ، اسی میں کام کرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس لیے کہ کام کے نتیجے میں جو زمین اپنا رزق تمہیں دے گی وہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی۔ تو اس لیے کسب پر اور پیشے پر قرآن مجید کی اس آیت نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان کا ذریعہ آمدنی ہو کہ جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے، یا کوئی پروفیشن ہو یا کوئی جاب ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں نکمے پن کو، بیکار رہنے کو پسند نہیں کیا گیا کہ انسان یہی سوچے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اور گھر میں بیٹھتا ہوں، اللہ مجھے رب رازق ہے تو مجھے رزق پہنچا دے گا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ رزق دیتا ہے لیکن کوشش کرنے پر۔ تو کوششوں کی کوئی بھی ایسی صورت انسان نہ چھوڑے کہ جس میں وہ کہے کہ میں نے ہر کوشش کی اور مجھے کہیں سے کوئی رزق نہیں مل سکا، بلکہ اس کو چند کوششیں کرنے کے بعد انشاءاللہ رزق کی بہت سی راہیں نظر آنے لگ جائیں گی۔ اس لیے بیکاری کو اور سوال کرنے کو ہمارے دین نے ناپسند کیا ہے۔ ایک اچھا بھلا آدمی جو صحت مند بھی ہو، کام کرنا بھی جانتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا بھلا بھی تھا، کام کر سکتا تھا، لیکن آپ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم اچھے بھلے انسان ہو، سوال کرتے پھرتے ہو؟ کہتے جی بڑی مزدوری کی ہے، بازار گیا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، کچھ کام مل جائے، کوئی ملتا ہی نہیں، کیا کروں، بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو۔ تو جتنے آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان میں سے سب سے کہا کہ کچھ لا کے دو مجھے، یعنی اس نوجوان کے لیے کچھ مجھے لا کے دو۔ تو لوگوں نے کچھ پیسے ویسے دیے، تو آپ نے اس کو وہ پیسے، وہ جو چیزیں تھیں اس کو دیں اور اسے فرمایا کہ جاؤ یہ مارکیٹ میں بیچو اور اس کے بدلے میں بیچ کے پھر اس کے بدلے میں تم ایک کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ تو وہ گیا اور کلہاڑا خرید لایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے لکڑی کا ایک دستانہ بنا کے تو اس کلہاڑی میں فکس کیا۔ فکس کرنے کے بعد آپ نے اسے فرمایا یہ لو کلہاڑا، نکل جاؤ جنگل میں اور لکڑیاں وہاں سے کاٹو، وہاں کاٹو لکڑیاں اور وہاں سے شہر میں لا کے بیچو، اور مجھے کم از کم ایک ہفتہ منہ نہ دکھانا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ ہفتے بعد آیا بڑا خوشحال، بڑا خوش، اور آپ کو کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ اب یہ ہے کہ نہ صرف میں کھا رہا ہوں، بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے بھی بچے ہوئے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپشنز بہت سی ہیں کام کرنے کی، مگر انسان خود
اگر پسند نہ کرے، سست ہو کے بیٹھ جائے اور یہ کہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نکما ہوں، لوگ میری قدر نہیں کرتے، تو یہ قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان کچھ کرتا ہے۔ تو بہرحال دین نکمے پن کو، سستی کو اور بیٹھ جانے کو یا سوال کرنے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس بارے میں احادیث ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے کتنی سخت احادیث ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہاں، اس وقت سوال کرنا جائز ہے جب آدمی واقعی بہت ہی مجبور ہو اور اس کی ضرورت جو نیسیسٹیز ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، تو ایسا شخص جو ہے نا اگر مجبور ہو کہ حکومت سے سوال کرے یا کسی آرگنائزیشن سے سوال کرے جو یہی ویلفیئر کے کام کرتی ہیں، تو ایسے افراد جو ہیں وہ گناہ گار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کوئی یعنی برے لوگ ہیں، مجبوری ہے ان کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، یہ بتایا مجبور ہوتے ہیں مگر لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں۔ باقی یہ کہ تم ان کی پیشانی اور چہرے کو پڑھ کے محسوس کر لو گے، تعریفہم بسیماہم، تو یہ ایک مجبور محض لوگ ہوتے ہیں جو عزت نفس کی خاطر سوال نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں خود معاشرہ کے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ خود بھی خیال کریں کہ واقعی ضرورت مند ہے مگر سوال نہیں کرنا پا رہا، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال کرے بلکہ خود لوگ اس کا خیال کریں۔ یہ لوگ ڈھونڈے سے ملتے ہیں، تلاش کرنے سے ملتے ہیں۔ کام کو باعث عزت سمجھا گیا ہے ہمارے دین میں، اور یہی تعلیم ہے ہمارے دین کی، اور اسی میں انسان کو عزت نصیب ہوتی ہے۔ تو بہرحال کمائی کے جو طریقے ہیں وہ تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے۔ ذرا زراعت کو دیکھ لیتے ہیں کہ زراعت کو بھی دین نے پسند کیا ہے، لیکن کچھ الفاظ اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زراعت انسان کو اپنی طرف ایسا کھینچتی ہے کہ انسان بس اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کو دن رات یہی فکر ہوتی ہے، میری زمین، میری فصلیں، میرا مال، میرا پیسہ اور میری نمبرداری یا میری ذمہ داری، زمینداری، یہ اس کو فکر ہوتی ہے، اس کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر بندہ اس ذہن کا بن جائے کہ اس کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، نہ دین کی، نہ دین کو آگے بڑھانے کی، اور نہ دین کی دینی کاموں میں کسی قسم کی مدد کرنے کی، صرف وہ بیل کی دموں کو پکڑ لے اور انہی کا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ذلت بھی عطا کرتا ہے، پھر عزت نہیں ملتی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیات میں ہم مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ زمین ہے، ہم نے تمہاری انسانوں بنائی ہے، جس کے باغات کو دیکھو، جس کے کھلے میدانوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اور یہیں سے تمہیں رزق ملے گا۔ ہم اس سے بہت کچھ نکالتے ہیں، زمین کے اندر سے بہت کچھ نکالتے ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، اور ان کے پھل ہیں، فصلیں ہیں، مختلف قسم کے پودے ہیں، پھر اسی طرح پانی ہے، ہوا ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اس رزق کو فراہم کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق کے خزانے کھول رکھے ہیں، محنت صرف تمہاری ہے، وہ کرو، اللہ تمہیں ایک بیج ڈالنے پہ 100 سے زیادہ بیج عطا کرے گا۔ تو محنت کا یہ نتیجہ ہے جو کہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اسی طرح فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، حب ایسا دانہ ہے کہ ذو العصف جو
عصف والا ہے، یعنی بھوسے والا، غلاف والا ہے، والریحان اور پھولدار بھی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سٹوریج کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ کوئی بھی دانہ خالی دانہ نہیں نکلتا، اس کے اوپر ایک بہترین کور ہوتا ہے، وہ کور اس دانے کو اپنے اندر کئی سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، کئی سال تک اس کو اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھی ہوگی سورہ یوسف، جناب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا فرمایا کہ تم اس کو اس کی بال میں ہی اس دانے کو چھوڑ دو، وہ 7 سال تک اس بال میں رہے، اور لوگ ضرورت کے مطابق حکومت نکالتی رہی اور یہ غلہ عوام میں تقسیم کرتی رہی، لیکن وہ خراب نہیں ہوا۔ تو اتنے بندوبست اللہ تعالیٰ نے اسٹوریج کے کیے ہیں۔ پھر اسی طرح پانی کی بات کی ہے کہ پانی کتنا مددگار ہے، بار بار یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی ہم پڑھتے ہیں، یہ سب آیتیں بتاتی ہیں کہ واقعی پانی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ہواؤں کے بارے میں فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو پولینیٹ کرتی ہیں۔ ہوائیں یعنی انسان کو جگہ جگہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کام ہے صرف بیج پھینکنا، یا درخت کا کام ہے پک کے سوکھ جانا اور بیج کو خشک کر کے زمین پہ گرا دینا۔ اگر انسان اس کو حاصل نہیں کر پاتا تو پھر یہی بیج، ہوائیں جب چلتی ہیں تو بیجوں کو پولینیٹ کرتی ہیں اور اس سے ایک نیا پودا پیدا ہوتا ہے، ایک نئی قسم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قدرت نے اپنے طور پر بندوبست ان کا کر رکھا ہے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں جو انسان کو بہت بغیر کسی محنت کے نصیب ہو رہی ہیں۔ تھوڑی سی محنت ہے، زمین کو نرم کرنا ہے، اس میں ہل چلانا ہے، بیج ڈالنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو پانی دے کے اس کی کیئر کرنی ہے۔ چند مہینوں کے اندر اس کا یہی کھیت لہلہاتا سبزہ کے ساتھ نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو کچھ صدقات جہاں ہم پیسوں کے کرتے ہیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر ولا انسان الا کان لہ بہ صدقہ۔ جو مسلمان بھی پودا لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں بیج پھینکتا ہے، پھر اس کھیتی باڑی میں یا پودے میں پرندے یا انسان جو کچھ بھی کھا لیتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ چاہے اس کو ایک بیج ڈال کے درخت کا تھوڑا سا حصہ نکلا ہے، وہ زمین اپنی بیچ دیتا ہے اور یہ درخت بڑا ہو جاتا ہے اور بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے، تب بھی اس درخت کا فائدہ بعد کی جو نسلیں اٹھاتی ہیں، اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کو جس نے بیج بویا تھا یا اس پودے کا تھوڑا سا خیال کیا تھا، اس کو تناور درخت بننے میں مدد دی تھی، اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہیں، صحابی ہیں، اپنے باغ میں ایک پودا لگا رہے تھے۔ کوئی نوجوان گزرا، انہوں نے کہا خود آپ لگا رہے ہیں، اس کو تو بڑا ہونے میں کئی سال لگتے ہیں، مراد یہ کہ آپ کو کیا فائدہ، اس کے پھل تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو فرمانے لگے اس میں کیا حرج ہے کہ میں اجر کماؤں اور دوسرے اسے کھائیں۔ تو اس لیے یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ، اور پھر زراعت ویسے بھی فصل کی، یعنی جب کبھی خدا نخواستہ ڈراؤٹ ہو اور لوگوں مہنگائی ہو، یہ فصل جو ہے اپنے زمین اپنے خزانے فصل کی صورت میں باہر نکال دے تو یہ ڈراؤٹ بھی ختم ہو سکتا ہے، مہنگائی بھی ختم ہو سکتی ہے، چیزیں بھی سستی ہو سکتی ہیں۔ تو منڈیوں میں مال بہت زیادہ جب آتا ہے تو اس میں پتہ یہی چلتا ہے کہ سستا مال ہو گیا ہے۔ تو اس کے فائدے یہ بھی ہیں۔ پھر اسی طرح اب آتے ہیں ان پیشوں کی طرف جو کہ دین ناپسند کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ پیشے حرام ہیں۔ کچھ آپ نے لکھے ہوں گے، ہے نا، تو ان کا بھی ابھی میں ذکر آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ذرا یہاں کتاب سے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہے کاشتکاری، ویسے جائز ہے،
لیکن حرام کاشتکاری غلط ہے۔ حرام کاشتکاری سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی ایسا بیج بوؤں، مثال کے طور پر میں انگور کی بیلیں اس نیت سے لگاؤں کہ میں اس کی انگور اس شراب خانے کو دینا چاہتا ہوں جہاں شراب بنتی ہے، تو یہ کاشتکاری درست نہیں ہے۔ یہ برے کاموں میں، حرام کاموں میں تعاون کی ایک نیت ہے، جس کی وجہ سے اس کو جائز نہیں سمجھا گیا۔ بینی اسی طرح تمباکو ہے، شروع میں لوگوں نے اگایا اور اس کے نقصانات ابھی تک ہم سب کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، میڈیکل بورڈز کے سامنے، ایکسپرٹس کے سامنے آتے ہیں، وہ اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، مگر لوگ تمباکو کو، نسوار کو نہیں چھوڑتے۔ پھر اس کی ایک ترقی یافتہ شکل یہ بنی کہ حقہ بنایا گیا کہ حقے کے ذریعے پی لیں۔ پھر جب اس سے باز نہیں آئے تو سگریٹ بنا دیا گیا، سگریٹ کو پیکنگ کے ساتھ بیچا گیا۔ پھر اس سے بھی اگر ضرورت پوری نہ ہوئی تو نسوار لے لی گئی، جو جیب میں ڈائریکٹ رکھی گئی کہ اسی کو ہم منہ میں ڈال کے نہ صرف سونگھیں گے بلکہ اسی سے ہمیں جو غذا ہے سگریٹ والی یا تمباکو کی وہ ملتی رہے گی۔ یہ ساری نوبتیں آئی ہیں، مگر اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈبی میں جو سگریٹ ہیں اس سے نکال کے ایک ہی سگریٹ کے اندر معلوم نہیں کیا کچھ ڈال کے اکیلے سگریٹ بیچے جاتے ہیں، جو بہت ہی مہنگے ہیں، بہت ہی مہنگے ہیں، جس کی وجہ سے کل ہمارے ملک کی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اکیلے سگریٹ بیچنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ڈبیا میں جو پیکنگ ہوگی اس سگریٹ کو بیچنا ٹھیک ہے، ورنہ یہ ٹھیک نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں سب نشہ آور چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں عام پبلک نہیں، یونیورسٹیز کے کالج اور یونیورسٹیز کے ینگ جو اسٹوڈنٹ ہیں، میل ہوں فیمیل ہوں، وہ اس کو پیتے ہیں، اور کالج یا یونیورسٹی کی باؤنڈری کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور نشہ عام ہو رہا ہے۔ پڑھائی اتنی بڑی وہ اہمیت نہیں رکھتی، اب یہ کریز ہے کہ ہم میں کون ہے جو ڈیلی اتنے سگریٹ پیتا ہے یا دوسرے کو پلاتا ہے۔ اب چائے ہو، وہ مہمان نوازی نہیں ہے، اب دوستی اور مہمان نوازی کا معیار ینگ لوگوں میں، یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، کیمپس کے اندر یہی چیز بن گئی ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس دین نے انسان کو صاف ستھرا رکھنا چاہا، اس کی صحت کے کچھ اصول بتائے کہ اس کی صحت باقی رہے، اس دین کو ایک طرف کر کے ہم جو ماڈرن بننے کے چکر میں ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ماڈرنزم کس چیز کا نام ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ اس طرح کے حرام کام جو ہیں وہ جب شروع ہوتے ہیں تو وہ رکتے نہیں ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں پھر دیکھیے جہاں سگریٹ کو برا کہا گیا، تمباکو کو برا کہا گیا، لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ چرس ہے، گانجا ہے، اور اسی طرح ہیروئن ہے، اس کو اگانا، اس کو بنانا، پھر اس کا بزنس کرنا، یہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے اور عام ہو گیا ہے کہ بڑی بڑی گورنمنٹس جو ہے نا وہ بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں آسانی سے بلیک میل ہو جاتی ہیں، اور ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، کرائے کے لوگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ کسی پر بھی ہاتھ ڈالنا ہو آسانی سے ڈال کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ شکل بنتی ہے۔ تو بہرحال کسی کاشتکار کو جو مسلمان ہو اس کے لیے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ چونکہ یہ حرام کام ہے اور حرام کاموں سے تعاون ہے، اصول کہ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو اس کو سامنے رکھ کے ایسی کاشتکاری سے بچنا ہے۔
یہی حال دیگر بزنس کا بھی ہے، چاہے وہ صنعت و حرفت کا ہو، اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ انسان بس کام کرے لیکن اس میں کوئی غلط چیز کا دخل نہ ہو سکے، اور اسی طرح اس میں سستی بھی نہ آئے، اور اسی طرح کوئی لاپرواہی بھی نہ ہو دین سے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبھی انسان مسلمان اگر کاشتکاری میں لگ جائیں تو معاشرے کی اور بہت بڑی ضرورتیں ہیں، صنعت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر سب کاشتکار بنے تو دشمن تو اسلحہ تیار کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ فصلیں تیار کر رہے ہیں۔ ہم فصل اگانے والے جو لوگ مشہور ہوئے نا، آج یہی ہے کہ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ آپ ہمیں کئی بلین ڈالر بھی دے دیں نا، ہم آپ کو ٹیکنالوجی نہیں دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ فیلڈز بہت سے ہیں، صنعت کو رواج دینا چاہیے اور اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کھانا پینا بھی مل جائے گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ گھروں کا ایک کنال کا گھر ہو، آدھے کنال میں اپنا گھر ہو، باقی زمین ہو، تو وہاں بندہ بہت کچھ اگا کے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی جو ہے، صنعت جو ہے، اس کے ہم دوسروں کے محتاج کیوں ہوں؟ تو ایسی صورتحال میں سوچنا ضرور چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں نئے نئے کورسز آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں نئے نئے کورسز متعارف کرائے جا رہے ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے ہٹانے کی ایک بڑی زبردست فکر ہے ان کو، کہ اس نسل کو دین سے ہٹا دیا جائے، پرے کر دیا جائے، یہ دین سے ناواقف ہوں، ان کے اندر بھی حرص، لالچ، دنیا داری، دنیا کی محبت وہ آ جائے اور کچھ نہیں۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں آئے دن ایک ایک چھوٹی سی چیز بڑی مہنگی بھی ملتی ہے، اور مہنگائی بھی بڑھتی جاتی ہے، بے روزگاری بھی عام ہو رہی ہے۔ تو بلبلہ تو ہوگا، ایسی صورت میں پریشانی تو ہوگی، تشویش تو ہوگی قوم میں۔ ہمیں اصل کی طرف پلٹنا چاہیے، ریزنز کو تلاش کرنے چاہیے اور ان کو دور کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے اس ملک میں کتنی خیر آتی ہے، کتنی خیر آتی ہے۔ اپنے جو لوگ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو باہر نہ بھیجا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ پھر دیکھیں سب کام ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے جس کو جو اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ لوہا جو ہے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ اس سے بڑی صنعتیں آپ بنا سکتے ہیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ہم نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے بڑا نرم کر دیا، موم کی طرح، اور انہیں کہا کہ اس سے زریں بناؤ اور ان کی کڑیاں ٹھیک اندازہ سے جوڑو۔ یہی کہ انسان کا ایک جنگی لباس ہے، دوسرے کا حملہ مؤثر نہیں ہوتا اس لباس کو پہننے سے، زرہ کو پہننے سے۔ تو یہ فن ہے، آرٹ ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ وہ اپنے ہاتھ سے ہی یہ ساری زریں بنا لیتے تھے، لوہے کو یوں موڑتے چلے جاتے تھے، اور ہر کنیکشن کو یوں اچھی طرح، یہ ہے وقدر فی السرد، اچھی طرح اس کو جوڑتے تھے تاکہ پہننے والا اس کو پہنے اور دشمن کے حملے سے یا اس تلوار کے حملے سے اس کا کوئی جوڑ ٹوٹنے نہ پائے یا ٹوٹا ہوا نہ ہو، اتنا مضبوط ہو۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہ بنانے کی صنعت عطا کر دی تھی، سکھا دی تھی، تاکہ لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ تو ایک صنعت یہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اپنی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آنکھوں کے سامنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سپرویژن کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کس کو ٹھیک کرنا ہے، کون سی لکڑی کتنی کاٹنی ہے، کہاں فکس کرنی ہے۔
اور اچھی طرح فکس ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ کشتی کا معاملہ ہے، مخلوق اس پر بیٹھی ہوگی اور پھر پانی ہوگا چاروں طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اس کے اندر گھس جائے اور کشتی بھی ڈوب جائے۔ تو یہ آرٹ اللہ تعالیٰ نے سکھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ پھر اسی طرح سیدنا سلیمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یہ ہے اللہ کی دین ہوتی ہے، نیک انسان ہو، متقی ہو، کچھ بھی معاشرے کی ضرورت ہو، دیکھیے اللہ تعالیٰ غیب سے کیسی اس کی مدد کرتا ہے، اور کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے بندوں کو چھوڑے، ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر یہ مدد یہ بھی ہے کہ وہ عین القطر جاری کر دیا اور ادھر جنوں کو ان کے تابع کر دیا، اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، جو اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، پہاڑوں کے اوپر تراش کے، اسی پہاڑ پہ اس کی جڑ لگی ہوئی ہے، لیکن ادھر ادھر سے تراش کے اس کو پوری ایک دیگ بنا دیا، بہت بڑی دیگ، جو فوجوں کو کھانا کھلانے کے کام آئے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہیں، اور پھر مجسمے بھی بنائے۔ مجسمے اس دور میں ہوں گے، کچھ جواز ہوگا اس کا، لیکن یہ مجسمے عبادت کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ہی سمجھیے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے نا اپنی قوم کو کہ تم اپنے ہاتھ سے کوئی بھی پرندہ، مٹی سے پرندہ بناؤ تو میں اس میں پھونکوں گا، اللہ کے حکم سے وہ ایک زندہ پرندہ بن جائے گا۔ تو یہ کوئی اس طرح کی کوئی شکل ہوگی، لیکن ایک بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لیا۔ لیکن بتایا ہے کہ وقت کا جو نبی ہے وہ بھی بغیر آرٹ سیکھے، بغیر کوئی صنعت کے اور بغیر کسی بزنس کے، جاب کے یا کام کے یا تجارت کے وہ جیا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں بکریاں چرائی ہیں مکی لوگوں کی، اور اجرت پہ چرائی ہیں۔ پھر اسی طرح وہ دیکھیے وہ واقعہ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدین پہنچتے ہیں تو ان کی جب شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر جو طے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ 8 سال تک ہمارے ہاں رہیں، کام کریں، یہ آپ کا حق المہر ہے، یا پھر 10 سال اگر آپ پورے کر لیں تو بھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں حضرت کزن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے جیسے قرآن میں بتاتا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، سیدنا نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، اور سیدنا ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ تو یہ انبیاء اگر ایسا کرتے ہیں تو بتائیے عام مسلمان کے لیے کون سی آر کی بات ہے؟ ہمارے ہاں آر اس وقت آتی جب میں اپنے آپ کو کوئی بڑی شان والا سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے آج یہ جاب چاہیے، یا اس قسم کی پوزیشن چاہیے، یا اتنا سرمایہ چاہیے۔ یہ عام بندوں کو، ہمارے اپنے بچے، ان کو کہیں بھئی جاب شروع کرو، وہ کہتا ہے جی مجھے اتنے لاکھ روپے دے دیں، والد کو کہتا ہے، تاکہ میں اپنا ایک آفس بناؤں اور پھر اس کے بعد میں بزنس شروع کروں۔ تو یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ دوسروں کی نقالی میں ہم سارا پیسہ ڈبو بیٹھتے ہیں۔ میں نے خود یہاں ایک کاروباری آدمی تھے، بڑے محنتی تھے، وہ محنتی ہیں، اس وقت بھی بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا، یہی کلاس تھی تو وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ، تو اس میں انہوں نے کہا یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم اس طرح کے کام کریں، کوئی کروڑ روپیہ جمع کر لیں، یہ میں آج سے کوئی 80s 70s کے شروع کی بات کر رہا ہوں، 90s کے شروع کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ کروڑوں کی بات کرتے ہیں،
میں کہتا ہوں آپ کے پاس کچھ نہ ہو، طریقہ یہ نہیں ہے کہ پیسے کروڑ ہوں تو آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ کیچڑ میں ہاتھ ڈالیں، آپ کو دیکھیں وہاں سے سونا ملتا ہے یا نہیں. آپ اپنے آپ کو میلا نہیں کرنا چاہتے، پسینہ نہیں نکالنا چاہتے. تو یہ طریقے جو ہیں صحیح طریقے یہی ہیں، ورنہ انسان شروع سے اتنا سرمایہ لگا دے اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے نیچے آنا شروع ہو تو یہ کون سی جیت ہے؟ کون سا فائدہ ہے اس میں؟ نقصان ہی نقصان ہے. تجربہ ہوتا نہیں، لوگوں کا علم نہیں ہوتا، جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کا بھی تجربہ نہیں ہوتا کہ ان کو کیسے لوگوں کو ہم یہاں لائیں اور بٹھائیں اور ان سے کام لیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. محض باتوں کے ذریعے لوگ جو ہے نا آج دوسرے کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں اور اس کے سرمایہ کو لگواتے ہیں، اپنے فائدے کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے نقصان کو بالکل نہیں کاؤنٹ کرتے، پرواہ نہیں کرتے وہ. تو یہ سب جب تک انسان خود شروع نہ کرے آگے نہیں بڑھ سکتا، خود سیکھے. تو anyhow یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی محنت کریں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جب تشریف لائے تو جب آئے تو خالی ہاتھ تھے. مکہ میں بلین ایئر تھے، بہت سرمایہ تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، چھوڑ آئے وہاں، آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آرٹ آتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے، تجارت کس طرح کی جاتی ہے. آ گئے. وہی صحابی ہیں جن کو انصاری نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر آئیے، مواخات آپ نے کرائی نا، تو اس نے کہا اپنے گھر میں لے جا، کہتا ہے یہ نیچے کا گھر ہے، ایک اوپر کا گھر ہے، میری 2 بیوی ہیں. جو آفر کی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. پہلا سوال اس سے یہ کیا، مجھے یہ بتاؤ بازار کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا یہ سڑک جا رہی ہے. سیدھے بازار گئے اور 2-4 روز کے بعد اللہ کے رسول ان کو دیکھتے ہیں، ان کے کپڑے بڑے خوبصورت ہیں، خوشبو لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن خیر ہے؟ کہا اللہ کے رسول شادی کی ہے رات میں نے. شادی کی ہے؟ ہاں. بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک مکہ کا آدمی جو ابھی نیا نیا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آیا ہے اور آتے ہی یہاں شادی کر لیتا ہے چند دنوں کے اندر، اور وہ بھی کسی انصاری خاتون سے. تو آپ نے فرمایا کیا دیا اس کو؟ حق المہر کیا دیا ہے؟ کہنے لگے کہ وزن و نوات، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا میں نے. آخر کچھ تھا نا ان کے پاس، کچھ محنت کی نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ برکت ڈالتا ہے. انسان یہ کام کرے تو اس میں بڑی برکت بھی ہے، انسان خود بھی سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کا پسینہ نکلتا ہے تو اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے، کما کے آتا ہے اس پہ بھی خوش ہوتا ہے. پھر گھر کے بچے بیوی کھاتے ہیں تو اس کا ثواب بھی کمانے والے باپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑے فضائل ہیں اس کے کہ زندگی میں انسان حلال کمانے کی کوشش کرے تو یہ فائدے ہیں. تو اب کچھ ممنوع پیشے بھی ہیں، کام بھی ہیں جن کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی. تو اس میں آپ کی طرف سے جو یہاں پر بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پیشہ ہو جو بتا سکتے ہوں کہ یہ غلط کام ہے. سمگلنگ اینڈ منی لانڈرنگ آج کل کا یہ ایشو ہے بڑا. ہے تو سمگلنگ میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ سمگلنگ کس کو کہتے ہیں؟ غیر قانونی طریقے سے کوئی ایسی شے جو دوسرے ملک میں ہو وہاں پہنچائی جائے یا وہاں کی شے اپنے ملک میں لائی جائے. ٹھیک ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ یاد رکھیے. ملک کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اگر اس قانون کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے تو ساتھ والا ملک اپنا کوئی قانون بنا لے گا تو اس کے نقصانات پھر ہمیں ہوں گے. تو اس لیے اچھی ہمسائیگی کے لیے یا دوسرے ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات کے لیے یہ سمگلنگ کا قانون بنایا گیا ہے تاکہ ادھر کی کوئی چیز غیر قانونی طریقے سے ہمارے ملک میں نہ آئے اور ہمارے ملک کی کوئی چیز غیر قانونی طریقے سے ان کے آنا جائے.
یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. جیسے اب چائنا ہے, ہم یہاں کوئی شے بنائیں, چائنا میں یہاں ہمارے 10 روپے لگتے ہیں, وہاں 2 روپے لگتے ہیں. اب وہ 2 روپے کی چیز ہمارے ملک میں بھیجنا شروع کر دیں تو بتائیے لوگ 10 روپے کی چیز خریدیں گے؟ اپنے کاروبار کا بٹھا بیٹھ جائے گا, اپنے لوگ بالکل بیکار ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ قانون بنایا جاتا ہے کہ کوئی شے غیر ملکی بغیر کسی قانون کے ہمارے ملک میں نہ آئے, اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, میں یہ بتا دوں. ورنہ شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. حرام کام نہ ہو, غلط کام نہ ہو, مسلمانوں کو نقصان دینے والا نہ ہو. کوئی شے غیر ملکیوں سے اگر تجارت کے طور پر میں لین دین کرتا ہوں تو شرعاً اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہاں ہم ذرا ہوشیار بھی ہو جاتے ہیں کہ جب شریعت کہتی ہے تو میں یہ کاروبار کیوں کروں, میں ملک کا غیر اسلامی قانون کیوں مانوں؟ او بھائی ملک کا قانون ہے, صرف اس میں ہی شریعت نظر آتی ہے, اور بھی تو بہت سے کام ہیں نا جہاں ہمیں شریعت کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ سمگلنگ غیر قانونی کام ہے, ملک کو نقصان پہنچانے والی. ملک کے بہت سے جو بزنس مین ہیں, تاجر لوگ ہیں, مزدور ہیں, ان کو ان کی روزی پہ یہ لات مارنے والی بات ہے, ان کو نقصان دینے والی بات ہے جو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے سمگلنگ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممنوع کام ہے اور غیر قانونی کام ہے. ملک جس میں رہتے ہیں اس کے قانون کی پابندی کرنا بھی ہمارا فرض ہوتا ہے جب تک وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو. کئی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن بڑی سطح پر اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اس قانون پہ عمل نہیں کر سکتا. بہرحال اس کی سزا ہوگی کیونکہ وہ قانون کی خلاف ورزی ہے, اس ملک کی سزا تو ہوگی, پھر وہ اپنے ایمان کو ذرا مضبوط رکھے. لیکن جہاں تک ایسی چیزیں جو ملک کو سنبھالنے کے لیے ہیں, قوم کو سنبھالنے کے لیے ہیں, وہ قانون بنا کے اگر نافذ کی جاتی ہیں تو اس قانون کی پابندی کرنا بھی بڑی ضروری ہے. یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, صحیح کام ہے. جی دوسرا کیا تھا؟ منی لانڈرنگ. یہ بھی غیر قانونی طریقے سے ملک کا جو سرمایہ ہے وہ باہر لے جایا جاتا ہے, پیسوں کی صورت میں, سونے کی صورت میں, ڈالرز کی, روپے کی صورت میں لے جایا جاتا ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے بہت بڑا غلط کام ہے. جو ملک کا پیسہ جو سینٹا جاتا ہے, غیر قانونی طریقے سے بچایا جاتا ہے, جس میں کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا, جس میں بڑی بڑی رشوتیں لی جاتی ہیں, اور ان پیسوں کو لیا جاتا ہے اور جمع کر کے کشتیوں میں بھر کے یا صندوقوں میں بھر کے ملک سے باہر کسی اور بینک میں جمع کرا دیا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو کہ نقصان دہ ہوتی ہے. ایک ملک اگر اس قانون کو نافذ کرے کہ منی لانڈرنگ غیر قانونی ہے, اور دوسرا ملک اپنے ملک میں یہ کہے کہ میرے ملک میں جو بھی سرمایہ آئے گا وہ قانونی ہوگا, ہم نہیں پوچھیں گے, تو یہاں پر پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. لوگوں کے تعلقات درست نہیں رہتے, حکومتیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں. پھر آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے, لڑائیاں تک ہوتی ہیں. اور آج کل سرمایہ بنانا لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے جو دنیا کے وہ ملک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سرمایہ کو کس طرح کنٹرول کریں, وہاں وہ بڑے بڑے نوٹ نہیں چھاپتے. وہاں ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ $100 کا نوٹ ہوگا بس, اس سے بڑا نوٹ نہیں ہوگا. کیونکہ $100 کا جو نوٹ ہے نا, اس کا بھی گتھا اگر دیکھا جائے $100 کا, یعنی 100 نوٹ ہوں اس میں $100 کے, تو وہ گتھا بہرحال کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ وزن ہے اس کا. لیکن جہاں 5,000 روپے کا گتھا ہو, وہاں لاکھوں روپے آرام سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اور لاکھوں روپے کو دوسرے ملک بھی اپنے ہاں پریس لگا کے آسانی سے شائع پرنٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے بڑی کرنسی کو کوئی پسند نہیں کرتا. چھوٹی کرنسی ہو اس کا اٹھانا بھی بوجھل, اس کا بھرنا بھی بوجھل, اس کو دینا بھی بوجھل.
اس کو بینک سے نکلوانا بھی بہت زیادہ. یہ فائدہ ہوتا ہے چھوٹی کرنسی بنانے کا. لیکن جہاں کہیں بڑی کرنسی بنتی ہے 5-5 ہزار روپے کے نوٹ، 10-10 ہزار روپے کے نوٹ، تو وہ تو 10 نوٹ چلیں آرام سے کام ہو جائے گا، آرام سے رشوت دی جا سکتی ہے. لیکن اگر 1 لاکھ روپیہ ہو، 1 لاکھ روپیہ کا گتھا ہو، چاہے وہ 10-10 نوٹوں کا ہو یا 5-5 کا یا 50 کا یا 100 کا، بہرحال وہ کچھ ہے. لیکن جب 5,000 کا ہوگا تو وہ تو اتنا ہو جائے گا. 20 نوٹ کیا ہے؟ 20 نوٹ کو کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ آرام سے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں یا ایک چھوٹے سے لفافے میں ڈال کے دوسرے لفافے میں دی جا سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے نوٹ چھاپ دیے جاتے ہیں. ان نوٹوں کو چھوٹا بنانا چاہیے اور پھر منی لانڈرنگ کا قانون جو ہے نا وہ سختی سے امپلیمنٹ ہو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے. تو اس طرح کی کوئی، یہ بھی بہرحال غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی کام ہے. یہ جو منی لانڈرنگ کا کام ہے، ملک کی دولت، ملک کا سرمایہ نکال کے اپنے ملک میں، ایک تو پیسے کی سرکولیشن جو ہے نا وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، اور اتنا بڑا پیسہ جب نکل جاتا ہے تو ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے. قرآن مجید میں یہی کہا گیا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ. اس سرمایہ کو آپس میں تقسیم کرو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، فقراء کو دو، ضرورت مندوں کو دو. ورنہ نہیں دو گے تو یہ غنی لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، انہی کے درمیان یہ روٹیٹ کرتا رہے گا، گھومتا رہے گا، غریب کے پاس نہیں آ سکے گا. اور اسی سے پھر ایلیٹ کلاس تیار ہوتی ہے کہ سرمایہ انہی کے اندر گھوم رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر بنتا جا رہا ہے. اب تو مڈل کلاس جو ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ یہ بہرحال بہت سے لوگوں کا پیشہ بھی ہے. تو یہ سب ظلم کے اور غیر انسانی پیشے ہیں جن سے بہرحال ہمیں بچنا چاہیے اور ان سے پرہیز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کچھ پھر باتیں ہم بعد میں کریں گے، یہیں تک کافی ہے. کچھ یہاں جو کتاب میں لکھی ہیں کچھ ممنوع کام اور پیشے، یہ بھی اس قابل ہیں کہ ہم اس پر بھی ڈسکس کریں، تو انشاءاللہ اس پہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.